کہتے ہیں کہ گاڑی کا ٹائر کھل جائے یا گاڑی کا حادثہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ وزیر مستعفی ہو جائے. نہیں آپ کیوں مستعفی ہوں جی؟ ساری دنیا مر جائے آپ کی وزارت کی کرسی مضبوط رہے. وہ تو شریف لوگ مستعفی ہو جاتے ہیں کہ بھی میرے دور میں حادثہ ہو گیا، میں اس قابل نہیں رہا، اگر میرے انتظامات صحیح ہوتے تو یہ نہ ہوتا. یہ آج نعوذ باللہ کافروں میں یہ باقی ہے بات. ان کے ملکوں میں اگر کوئی ایسی بات ہو جائے فوراً منسٹر اپنی منسٹری چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے موت برحق ہے، تقدیر برحق ہے. لیکن اگر مسافروں کے سوار ہونے کے لیے اسکینر کے گیٹ جو ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہوتے تو کوئی چولہا اندر کیسے لے جاتا؟ نہ لے جاتا تو آگ بھی نہ لگتی. تو پھر غلطی تو ہے نا ہماری کہ ہم نے انتظامات صحیح نہیں کیے. بہرحال اللہ پاک جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور لوگوں کو سیاست چمکانے اور باتیں کرنے کے بجائے اللہ ہدایت عطا فرمائے. میں بیوہ ہوں، میرا خرچہ میرا والد برداشت کرتا ہے. اب ان کا کاروبار بھی کچھ کم ہو گیا. وہ مجھے زکوٰۃ اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نہ بیٹی کے بیٹوں کو. ویسے تمہیں دیتے ہیں، پھر زکوٰۃ کا کیا مطلب؟ میں ایک ہندو اور عیسائی میرے ساتھ ملازم میں ڈیوٹی کرتا ہے. جب عمرہ کرنے جاؤں گا ملیں گے، ان کے لیے کھجور اور زمزم لے جا سکتا ہوں؟ بالکل لے جا سکتے ہو. مکے میں ابو جہل کیا پیتا تھا؟ زمزم ہی پیتا. اگر ابو جہل پی سکتا تو ہمارا ہندو بھی پی سکتا ہے. مدینے کے منافق جو حضور کے دشمن تھے، کافر تھے، وہ کھجوریں نہیں کھا. ان کے سب سے بڑے باغ تو ان کے تھے. یہودی جو تھے، بنو نذیر، بنی قریظہ، بنی قینقاع، سب سے بڑے بڑے باغ تو ان کے تھے. اللہ کے بندے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم دل میں نیت یہ کرو کہ اللہ اس زمزم کی برکت سے اس کو اسلام نصیب فرما. ہم نے عصر کے بعد طواف کیا، 2 رکعت بھی عصر کے بعد پڑھ لیں، اللہ قبول کرے. افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں. کہتے مسلمانوں کا اسلام اور دین سے دور ہو گئے ہیں، اب ٹی وی دیکھ کے. بہرحال اللہ ہدایت دے. غیبت کرنے والے کی دعا، غیبت کرنے والا کافر تو نہیں ہوتا نا مسلمان. دعا تو ابلیس کی بھی قبول ہو جاتی ہے. غیبت کرنے والے کا کیا معنی ہے؟ 12 ربیع الاول کو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھتا رہے سارا دن ساری رات. عورت کو حمل کی حالت میں خارش ہوتی ہے، کسی سکن ڈاکٹر سے دوائی لے لیں الرجی کی. ہر بات میں وظیفے ہوتے ہیں، ہسپتال میں بند ہو جائیں گی. ہمارے یہاں چھوٹے بچوں کو کھانسی کے لیے پوسٹ کا صفو بڑھا کر دیتے، دوائی کے طور پہ جائز ہے، لیکن زیادہ نہ دینا، پھر عادت ہو جاتی ہے افیم کھانے کی. جہاز سے اترے تو ہمارا سامان دوسرے آدمی کے پاس چلا گیا، اس کا سامان ہمارے پاس آ گیا. اس کا سامان استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس کو تلاش کریں، اس کا ایڈریس لکھا ہوگا سامان پر، اور اس کو واپس بھیجیں. اگر بالکل ملنے کی امید نہ ہو تو غریبوں کو دے دیں. میں عمرے پہ آیا، بیمار ہوں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے. صفا مروہ دوڑنے کے بعد کوئی نفل نہیں ہے. بعض علماء نے مستحب لکھا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں. حضور نے نہیں پڑھی. عمرہ مکمل کرنے کے بعد بھی نفل کا کوئی حکم نہیں ہے. رکن یمانی کو بوسہ لینا جائز نہیں ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے. دونوں عمروں کے درمیان میں فاصلہ اتنا تو ہو کم از کم کے بال نکل آئیں تاکہ پھر اس طرح پھروا سکے. جی حنفی مسلک میں جنازے کی پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، پھر درود ہے، اور پھر دعا ہے.
اور یہ حدیث ہے موطا امام محمد میں۔ بہرحال کہتے ہیں سلام پہنچاؤ مدینے سے، بالکل پہنچائیں۔ نہ جنازے کی نماز میں وہی صلاۃ تو پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک۔ زکوٰۃ مشرک کو دینا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ کافر کو کیا زکوٰۃ؟ سکرٹ پہنی ہو جو پاؤں ڈھک دے لیکن ٹانگیں جڑی ہوں، نماز تو جائز ہے۔ اگر ایک آدمی بیمار ہے، پہلی رکعت تو کھڑے ہو کے پڑھ لیتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے بیماری کی وجہ سے، بالکل کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نماز۔ بچے جب بیمار ہو تو صدقہ کیسے کریں؟ خیرات کریں، پیسے دیں، کوئی جانور ذبح کر کے گوشت تقسیم کریں، کھانا پکا کے تقسیم کریں، غریبوں کو دیں۔ صدقہ غیر مسلموں میں بجائے پہلے مسلمان تو پورے ہو جائیں، پھر اگر بچ جائے تو غیر مسلم کو بھی دے دینا۔ عمرہ کر لینے کے بعد صفا مروہ دوڑ لیا، غسل کر لی، اپنا بال کٹوا لی، اب غسل ضروری نہیں، ویسے غسل کرو، منع بھی نہیں۔ مینا میں جو مسجد خیف ہے اس میں کسی پیغمبر کی قبر نہیں، غلط روایت ہے۔ بہرحال اگر ایک آدمی نے ویل چیئر سے طواف ٹھیک کیا، صفا مروہ میں گر گیا، زخمی ہو گیا، ہسپتال لے گئے، احرام کھل گیا، ٹھیک ہونے کے بعد عمرہ بھی کرے، دم بھی دے۔ میں چلے کے لیے تبلیغ میں نکلا، الحمدللہ اچھا اللہ سے تعلق بھی ہو گیا۔ جب میں یہاں آیا ہوں تو کچھ دراڑیں پڑ گئی ہیں، کیونکہ اب کسی عورت پر جب عورت پر نظر پڑے گی تو دراڑیں تو پڑیں گی نا۔ آنکھیں جھکا کے رکھو، دبا کے رکھو، توبہ کرو۔ ہمارے ایک دوست ہیں پاکستان میں، وسوسہ ان کو بہت، آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کریں۔ اگر طواف میں یا صفا مروہ میں چکر 7 کے بجائے 8 ہو گئے، کوئی بات نہیں، اللہ قبول کرے۔ اگر کسی آدمی کو غیر مسلم لڑکی سے محبت ہو جائے، وہ اس امید سے نکاح کرے کہ مسلم غیر مسلم سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اس امید سے کیا نکاح کرے؟ مرحب کو کس نے قتل کیا تھا؟ حضرت علی نے۔ باغ فدق کسی نے نہ چھینا ہے نہ باغ فدق تھا۔